بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وومن کیئر سینٹر اور میں ہوں نسرین خان. ناظرین، آج ہم اپنی سکسیس سٹوری میں جس شخصیت سے آپ کو ملوانے جا رہے ہیں وہ قانون کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام ہے. ان کی ایک طویل لسٹ ہے اچیومنٹس کی جو آج ہم اپنے پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس وقت وہ سپریم کورٹ میں ایڈوکیٹ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پریزائڈ کر رہے ہیں وہ انٹرنیشنل لا سوسائٹی کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت WWF کو بھی وہ ہیڈ کر رہے ہیں. بے شمار چیزیں ہیں جو ہم ان کی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کامیابی کے حوالے سے، اور آپ کے لیے وہ یقیناً ایک رول ماڈل ہوں گے. تو ملتے ہیں جناب احمر بلال صوفی صاحب سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہمارے پروگرام میں آپ کو ویلکم. تھینک یو ویری مچ. میں بہت ہی آنرڈ فیل کر رہی ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم بھی دیا. ظاہر ہے آپ ایک مصروف لائر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں چاہتی ہوں کہ میرے ینگسٹرز جو ہیں وہ آپ سے ملیں اور جانیں کہ آپ نے یہ سکسیس سٹوری کا سفر کیسے طے کیا. سب سے پہلے ہم آپ سے جانیں گے کہ آپ کی سکسیس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سکسیس کی ڈیفینیشن عمر کے ہر حصے میں تبدیل ہوتی ہے. جب آپ نوجوان ہوتے ہیں، کالج میں ہوتے ہیں، اسکول میں ہوتے ہیں، تو آپ کا سکسیس جو ہے وہ کسی عہدے سے لنک ہوتی ہے، کسی مرتبے کو حاصل کرنے سے لنک ہوتی ہے. آپ چاہتے ہیں آپ کے پاس دولت ہو، آپ چاہتے ہیں آپ کے پاس کوئی نہ کوئی سٹیٹس ہو، اور اس ریفرنس سے آپ اپنی سکسیس کو ڈیفائن کرتے ہیں، کیونکہ آپ خود بھی، آپ کا ذہن اسی طرح سوچتا ہے. جب آپ اور آگے جاتے ہیں تو پھر سکسیس کی ڈیفینیشن تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر ایک ڈیفینیشن یہ آتی ہے کہ آپ کو ایک سیٹسفائیڈ انسان ہونا چاہیے. پھر ایک اور سکسیس ایک اور لیول پہ آتی ہے کہ کیا آپ نے جو 50 60 55 سال اس دنیا میں گزارے ہیں، اس کے بعد آپ اپنے کریٹر کے ساتھ کیسے کنیکٹ ہوتے ہیں اور اس کو ریکگنائز کن حوالوں سے کرتے ہیں. تو وہ میں سمجھتا ہوں جب آپ ان حوالوں کے قریب پہنچنا شروع ہو جائیں تو پھر یہ بھی ایک سکسیس کی کرائیٹیریا ہے. بالکل، یعنی آپ 3 اسٹیپس میں ان کو بیان کر رہے ہیں، اور الٹیمیٹ سکسیس جو ہے وہ اپنی کریٹر کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہے اس کے ساتھ آپ جوڑ رہے ہیں. بالکل، بہت اچھی ڈیفینیشن ہے آپ کی سکسیس کی. میں ایک انٹرسٹنگ بات جو مجھے آپ کو آپ کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے اور دیکھ رہے تھے، مدر بھی ڈاکٹر، فادر بھی ڈاکٹر، جی. اور آپ اس دور کے لائر ہیں جس دور میں ڈاکٹر ہونا سمجھا جاتا تھا کہ یہ الٹیمیٹ ہے. گھر میں 2 ڈاکٹر، اور آپ نے لا اڈاپٹ کر لیا. آپ نے کہا کہ میں نے تو لا کی طرف جانا ہے. یہ اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا آپ نے؟ یہ میرا خیال ہے وہ قائد اعظم سے انسپیریشن تھی کلاس 4-5 میں، اور اس کے بعد پھر خود بھی شوق ہو گیا وکالت کا. اور اس لیے کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ اس پروفیشن میں ایک تو انڈیپینڈنس ہے، کریٹیویٹی ہے، اور ایک سینس آف لرننگ بہت زیادہ ہے. آپ ہر کلائنٹ کے تھرو لرن کرتے ہیں. اس کی فائل جب آپ پڑھتے ہیں، چاہے وہ بزنس مین ہے، چاہے وہ سول سرونٹ ہے، تو آپ اس کے واقعات، اس کے حالات سے پڑھ کے انٹلیکچولی گرو کرتے ہیں. آپ اس سے کما بھی رہے ہوتے ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم آپ انٹلیکچولی گرو بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے یہ چیز بڑی فیسینیٹ. دوسری چیز جو مجھے فیسینیٹ کرتی تھی اس پروفیشن کی، کہ آپ کورٹ میں جب کھڑے ہیں تو آپ کے مد مقابل چاہے آپ سے دگنی عمر کا وکیل ہے، لیکن آپ ایٹ پار ہیں. سروسز میں نے اپنے والدین کو دیکھا کہ آپ کو کیو میں لگنا پڑتا ہے، 10 سال اسسٹنٹ ڈاکٹر، پروفیسر، پھر پروفیسر، اور پھر 20 سال 30 سال کی اس سے پہلے. تو اس پروفیشن کی جو اس اوپننگ تھی وہ یوں تھی کہ آپ کبھی آپ ہی رسک بھی آپ لے رہے ہیں، ریوارڈ بھی آپ کا ہے. تو میرا خیال تھا یہ چیز مجھے بڑی، اور ساتھ میں یہ بھی خیال تھا کہ اس کے تھرو آپ لوگوں پر، معاشرے کی تھنکنگ پروسیس پہ بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں. تو میرا خیال تھا کہ یہ پروفیشن میری ذات کو، میرا رویہ ہے، جو میری عادات ہیں، ان کو سوٹ کرتا تھا، اور میرا خیال ہے یہ درستی فیصلہ ہوا. جہاں تک مجھے یاد ہے جب آپ نے BA کیا فرام گورنمنٹ کالج، اور رول آف آنر آپ لے کے نکلے، تو وہ رول آف آنر آپ کا ڈبیٹنگ. جی بالکل ایسے ہی. تو آپ کو میں نے سنا بھی، آپ بہت اچھی ڈبیٹس کیا کرتے تھے، اور ہر دفعہ جہاں جاتے تھے آپ ونر بن کے آ جاتے تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی آپ کو بولنے کا جو ہے وہ چونکہ آتا تھا طریقہ، تو آپ نے بیسٹ وہ پروفیشن چوز کیا جس میں کہ یہ بولنا جو ہے وہ کام دے سکتا تھا. یہ اس وقت کا پیراڈائم، آپ درست کہہ رہی ہیں. اس وقت چونکہ ڈبیٹس میں بھی میں بہت زیادہ آگے تھا، اور نیشنل لیول کے ایوارڈز اور رول آف آنر گورنمنٹ کالج میں بھی ہر ڈبیٹ میں پارٹیسپیٹ کرنا، تو بڑی پذیرائی، تالیاں،
آپ مجھے یاد ہے اسپاٹ کہ آپ لائٹ. جہاں چلے جاتے تھے ڈیبیٹ کرنے کے لیے تو اکثر چونکہ وہاں پہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہم بیٹھتے تھے تو وہ کہہ دیتے تھے اب صوفی آ گیا تو اب تو اس نے جیت جانا ہے، باقی سب نے بیٹھ جانا ہے. نہیں یہ ان سب کی محبت ہے اور میرا خیال ہے بڑی پذیرائی مجھے اس زمانے میں ملی اور اس زمانے کے جو لوگ ہیں ان کو آج تک کی چیزیں یاد ہیں. لیکن جب میں اس فیز سے باہر نکلا تو مجھے ایک اور ریئلائزیشن ہوئی. ڈیبیٹس یا جو پروسیس ہے اس زمانے میں تو ٹھیک ہے لیکن آپ کو اس سینس آف گلیمر سے باہر نکلنا بھی ضروری ہے اگر آپ نے اپنے اندر ڈیپتھ پیدا کرنی ہے. یہ جب میں نے بڑے بڑے وکیلوں سے انٹریکٹ کیا تو مجھے لگا وہ بالکل الگ ہو کر اپنے دفتروں سے باہر نہیں نکل رہے، کام میں غرق ہیں، فائلوں میں غرق ہیں. تو جب میں نے ان کو آبزرو کیا تو مجھے ریئلائزیشن ہوئی کہ آپ نے فوکس اپنا جو ہے وہ اپنے پروفیشن کو جب تک نہیں بنائیں گے، جس پروفیشن میں بھی آپ جا رہے ہیں آپ اس میں گرو نہیں کر سکتے. خاص طور پر دیکھیے ہم 3 طرح کے پروفیشنز ہوتے ہیں جو ایک نوجوان اسپائر کرتا ہے. ایک ہے ان دا سروس آف پاکستان، ججز، ملٹری، سول سرونٹس، ٹیچرز، ایون اگر آپ اس سروس کو جوائن کرتے ہیں. ایک ہے جو بزنس مین ہوتے ہیں جن کا کام ہے صرف پیسے کمانا، اور ایک ہیں پروفیشنلز جس میں ڈاکٹر، انجینئر، آرکیٹیکٹس آ جاتے ہیں. ان کا کام ہے کہ انہوں نے ایکسل کرنا ہے اپنے پروفیشن میں اور منی از اے بائی پروڈکٹ آف دیٹ. جو سول سرونٹ ہے یا سروس آف پاکستان میں ہے اس نے اس سروس کرنی ہے پاکستان کی. اس کو جو مراعات ملتی ہیں وہ اس لیے ملتی ہیں کہ آپ کی لائف کمفرٹیبل کر دی جائے گی. سو میرا خیال ہے کہ جب آپ یہ چیزیں ریئلائز کرتے ہیں اور پروفیشن میں آگے بڑھتے ہیں تو پھر آپ ان چیزوں کو کلیئرٹی کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ آپ کو، بیکاز ڈبیٹ ضرور کرنی چاہیے، میں بالکل اس کے حق میں ہوں اور آج بھی ہوں، لیکن بعض اوقات وہ ڈبیٹنگ کا جو انداز ہے وہ یو نیڈ ٹو گرو آؤٹ آف دیٹ ایز ویل ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم ان یور لائف. تو وہ میرا خیال ہے پروفیشن میں جب میں آیا اور میں نے اندازہ کیا، ظہیر اس فن کا بہت اس کی سپورٹ رہی مجھے، لیکن وہ جو ڈیپتھ لیگل پروپوزیشنز کے لیے چاہیے اس میں یہ سمجھ آئی کہ آپ نے بہت ارک ریزی سے اور بڑے فوکس سے کام کرنا ہے. جی ویسے بھی ڈیبیٹ آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ جیتنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں جی بالکل، لیکن مقدمے کو تو آپ جسٹس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. جسٹس کے لیے، کسی کا شکل آپ کے ذہن میں ہوتی ہے، کسی کوئی کاز آپ کے ذہن میں ہوتا ہے، کوئی انٹلیکچوئل پروپوزیشن آپ نے ہینڈل کرنی ہوتی ہے تو آپ کا کمپلیٹلی نیچر اور فریم ورک بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. آپ بائی چوائس ہیں اپنی اس پروفیشن میں، تو سیٹسفیکشن کا لیول آپ کا کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسا آپ نے سوچا تھا جس وقت آپ اس پروفیشن میں آئے، آپ نے اسی طرح اپنے آپ کو 100% پایا؟ آپ نے، میرا خیال ہے میں نے اپنی ایکسپیکٹیشنز کو بھی ریشنلائز کیا. میں مطمئن ہوں، سیٹسفائیڈ ہوں، کیونکہ پروفیشن جو ہے اس میں ایک تو جہاں آپ کو آگے بڑھنے کا موقع ملتا رہا، اللہ میاں نے دروازے کھولے، اور پیرنٹس کی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو میں نے خوش رکھا اس کی بڑی برکت رہی مجھ پر. یہ تو بہت ضروری ہے. اس کے بغیر تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سکسیسفل آدمی اپنے پیرنٹس کے بغیر سکسیس کی سیڑھی پہ. ایسا ہی ہے، کم از کم میرے کیس میں تو یہ 100% ہے کہ والد کو خوش رکھنا یا والدہ کو خوش رکھنا، ایون رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب کو. کئی دفعہ آپ کو غصہ آتا ہے، آپ کو ضبط کرنا پڑتا ہے، آپ کو گیو اپ کرنا پڑتا ہے، لیکن میرا خیال ہے جو میرا پورٹ فولیو، میری بیلنس شیٹ میں مطمئن رشتہ دار ہیں جن کو میں نے خوش رکھا ہوا ہے. آپ کے اکاؤنٹ میں دعائیں ہیں، میں اس کو اس طرح لوں گی کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے. میرا خیال ہے بالکل درست کہہ رہی ہیں آپ، بیکاز وہ جو سارے وکیل ہوتے ہیں سارے ایک ہی سٹارٹنگ پوائنٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں، سارے ایفرٹ کرنا چاہ رہے ہیں، سارے خواہش رکھتے ہیں آگے، سارے محنتی بھی ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ خاص محنت میں نے کی، لیکن کچھ دروازے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کھول دیتا ہے اور آپ بھی سوچتے رہ جاتے ہیں کہ یہ دروازہ میرے لیے کیوں کھلا. تو پھر آپ کو خیال آتا ہے کہ آپ کی والدہ کی دعائیں، آپ کے والد صاحب کی دعائیں، اور دعا لینے کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو خوش کرنے کا ایک فن ہے جس میں الفاظ کا بہت کردار ہے. اکثر لوگ یہ نہیں کرتے، اور میں اب بچوں کو دیکھتا ہوں، ارد گرد لوگوں کو دیکھتا ہوں، میں سمجھاتا ہوں کہ منہ سے اپنے والدین کے ساتھ محبت کا اظہار جو ہے وہ اس سے بڑا جادو کوئی نہیں ہے ان کا دل جیتنے کا. بیکاز جس عمر میں وہ ہوتے ہیں ان کو نہ دولت چاہیے لیکن ان کو الفاظ چاہیے، آپ کا ٹائم چاہیے. تو میرے پاس ٹریولنگ میری بہت ہوتی تھی، امی کے پاس میں نے آنا، بیٹھنا، ساتھ نیچے بیٹھ جانا، ان کا ہاتھ پکڑنا، بٹوا سامنے رکھ دینا، کچھ چھوٹا سا اس طرح کے جیسچر، امی کیا حکم ہے آپ کے لیے، جو آپ کہتی.
سو چھوٹی چھوٹی باتیں کو بڑی توپ نہیں چلانے. ماں باپ صرف اطاعت دیکھتے ہیں, بالکل بالکل. دل کی تو خوشی ہمارا دیکھتے ہیں. مذہب تو ہمیں ٹیچ کرتا ہے نا کہ آپ ماں باپ کو پیار سے دیکھتے بھی ہیں تو آپ کی عبادت ہو رہی ہوتی ہے, ایسا ہی ہے. ایک قسم کی آپ عبادت کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو دیکھنا, ان کے پاس بیٹھ کے, ایک تو خود کو سود کر رہے ہوتے ہیں آپ, اور دوسرا آپ کے کھاتے میں سارے وہ انعامات لکھے جا رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. اسی لیے جو میرا لاہور کا آفس ہے اس پر وہ میری والد صاحب کے نام پر ہے, ایم اے صوفی بلڈنگ. جو اسلام آباد والا وہ اقبال منزل ہے وہ میری والدہ کے نام پر ہے. اور ایک ڈاکٹر صوفی فاؤنڈیشن بھی میں نے بنائی ہوئی ہے, کیونکہ دونوں کا نام صوفی تھا. تو وہ اس حوالے سے بھی کافی کوشش جو بھی ہو سکتی ہے, کچھ چیریٹی ورک, کچھ اسکالرشپس, جو بھی تھوڑا بہت. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے نام کے ساتھ یہ جو صوفی لگتا ہے, یہ کون سا صوفی ہے؟ یہ کوئی روحانی سلسلہ نہیں ہے. والد صاحب ڈاکٹر تھے, بڑے خوش مزاج, داڑھی بھی نہیں تھی, گپ شپ اور لطیفہ, اور مطلب بڑے لائیولی شخصیت تھے. ہاں, اور امی کا بھی اسی طرح. ان کا کوئی ایسا کسی روحانی سلسلے سے نہیں تھا. بس چونکہ جب تحریک پاکستان کے زمانے کے سپاہی تھے, اس زمانے میں چونکہ وہ نمازیں بہت پڑھتے تھے, تو ان کا نام جو تھا صوفی پڑ گیا اسکول کے زمانے میں. انہوں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا. تو میرا خیال ہے وہ ہمارے لیے ایز اے فیملی مبارک ہی رہا ہے, کیونکہ بار بار سارے لوگ اسی نام سے پکارتے ہیں. تو میرا خیال اچھا ہے. اچھا, آپ نے گورنمنٹ میں ایز منسٹر فار لا بھی کام کیا, تو وہ ایکسپیرینس آپ کا کیسا تھا؟ آپ نے کیسا پایا اس کام کو؟ عام طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ بڑا تھینک لیس سا کام ہوتا ہے. آپ جب سرو کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا, بس کام آپ کرتے ہیں. اور پھر دوسرا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کے اندر آپ جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو بڑی خرابیاں ہیں, جی بڑی خرابیاں ہیں. تو آپ ان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ میرا نقطۂ نظر بالکل مختلف ہے. میرا تو کام کرنے کے بعد سسٹم پر اعتماد زیادہ بحال ہوا کہ فائل سسٹم چل رہا ہے, پروونس سے فائلیں آ رہی ہیں, نوٹس بھی بنے ہوئے ہیں. سول سرونٹس اتنے بھی برے نہیں ہیں جتنا ہم انہیں سمجھتے ہیں. ہم اکثر ان کو بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں, ہم ان کو بڑے بڑے ناموں سے بلاتے ہیں. میرا خیال ہے ہم اسی ٹیم کو اگر انسپائر کریں اور وہی وننگ کمبینیشن میں کنورٹ ہو سکتی ہے. تو جب میں منسٹر بنا تو میں نے تمام سٹاف ممبرس کو بلایا اور ان سب کو میں نے پہلے تعریف کی کہ آپ لوگوں کا ایکسپیرینس اسٹینڈنگ اس منسٹری میں مجھ سے بہت زیادہ ہے, اور میں تو کچھ عرصے کے لیے آیا ہوں. تو میں آپ کے تجربے کی بنیاد پر جو آپ کی تجاویز ہیں, میں ان سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. اس چند ایسی زبردست تجاویز ہیں کہ میں حیران رہ گیا. اور ساتھ پھر ان کو میں نے اسی طرح کا بات کی. میں نے کہا دیکھیں, جو فائل آپ تک پہنچتی ہے اس میں ریاست کا کوئی انٹرسٹ انوالوڈ ہے, ریاست کا کوئی نہ کوئی سیریس معاملہ انوالوڈ ہے. تو اپنی ضد کو, اپنے غصے کو, اپنے بغض کو اس کے بیچ میں نہ آنے دیں, اس پر فوکس. تو آپ تھوڑا سا انسپائر کریں تو وہی لوگ دیکھیں, لوگوں کو آپ نے انسپائر کرنا ہوتا ہے. اصل باٹم لائن یہ ہے. تو یہ کہنا کہ سسٹم خراب ہے تو بڑا آسان ہے, لیکن اگر آپ نے انہی لوگوں کو کنورٹ کرنا ہے, ان کو انسپائر کرنا ہے, ان کو موٹیویٹ کرنا ہے, اور ایک بائی ایگزامپل لیڈ کرنا ہے, وہی لوگ جن کو آپ برا کہہ رہے ہیں, جن کو آپ راشی کہہ رہے ہیں, جن کو آپ کہہ رہے ہیں ان کو کام نہیں آتا, they convert into a winning combination. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو رن کرنا یا پاکستان کے معاملات کو آگے بڑھانا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا عام لوگ سمجھتے ہیں. جتنا بنا کے پیش کیا جاتا ہے چیزیں بالکل آگے بہتر ہو سکتی ہیں. آپ کی پازیٹیو اپروچ ہے نا, تو اس لیے آپ کو ایسا لگ رہا ہے. مجھے لگتا ہے اپروچ بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ چیزوں کو کیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا, آپ نے یونائٹڈ نیشن کے ساتھ بھی کام کیا, آپ نے OIC میں بھی کام کیا, آپ مختلف ملکوں میں پاکستان کی نمائندگی کرتے رہے انٹرنیشنل لاء کے حوالے سے. آپ بتائیں کہ انسانوں سے ڈیل کرنے میں کی ٹو سکسیس کیا ہے؟ کی ٹو سکسیس کنیکٹ کرنا ہے کسی انسان کے ساتھ, اور وہ کنیکٹ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کی ویلیو سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کریں, اس کے آبجیکٹیوز کے ساتھ کنیکٹ کریں. بیکاز جب آپ بین الاقوامی سطح پر انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ ذاتی دوستیاں اس میں اہم نہیں ہوتی. آپ کا کسی کے ساتھ کھانوں پہ جانا وہ اہم نہیں ہوتا. وہ زیادہ اہم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو ون اوور کس طرح سے کرنا ہے. تو اس میں آپ کا ویژن بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور آپ کا ویژن جو آپ کا کاؤنٹر پارٹ ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہیے. کسی دوسرے ملک کا وفد ہے, کوئی یونائٹڈ نیشنز کا ڈیلیگیشن ہے, تو آپ اور وہ ویژن وائز کدھر جانا چاہتے ہیں وہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. تو وہاں سے پھر لوگ کنیکٹ ہو کے پھر اگر ٹائم ہو اس دوران میں جس جہاں آپ ملک سے باہر ٹریول کر رہے ہیں, تو پھر ذاتی حیثیت میں لوگ پھر زیادہ
بہتر ایک دوسرے کے ساتھ ریلیکس ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کے آبجیکٹیوز ہی نہ ملیں, چاہے آپ آپس میں انڈیویجولی کمفرٹیبل ہوں, تو پھر معاملات مشکل ہو جاتے ہیں. چلیے ہم تھوڑا سا آپ کے پاسٹ کی طرف چلتے ہیں, پھر ہم دوبارہ اس طرف آئیں گے. آپ اس وقت جو آپ کی پکچر ہم دیکھتے ہیں وہ ایک انتہائی سوبر, ایک لائر کی بھی ہے, ایک سیاسی مشیر کی, مشورہ دینے والے کی بھی ہے, اور ایک سوبر پکچر ہے آپ کی نا. تو آپ بچپن میں بھی ایسے ہی ہوتے تھے؟ آپ کا نہیں, میں کافی شرارتی تھا بچپن کے زمانے میں, میرا خیال ہے وہ, اور جو ایک 3 چھوٹی بہنیں تھیں, پھر چھوٹا بھائی تھا, تو ہم سب بہن بھائی بہت شرارتی تھے, اور پھرنا اور گپیں آپ اس لگانی. میں اور نسبتاً شرارتی تھے یا سب سے شرارتی؟ میرا خیال ہے وہی کہتی ہیں میں سب سے شرارتی تھا, ان کو میں لیڈ کیا کرتا تھا. اچھا. تو اور میرا خیال ہے یہ چینجز آتے ہیں آپ میں ایز یو گرو. یہ چینج جو ہے یہ ایج کے ساتھ کا نتیجہ ہے, یا جو آپ سیکھتے ہیں, جو آپ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں, اس کا امپیکٹ ہوتا ہے آپ کی پرسنالٹی پہ؟ میرا خیال ہے جس پروفیشن میں آپ جاتے ہیں وہ بھی آپ پہ گرو کرتا ہے, اور آپ کی ریئلائزیشن اس کے تھرو بھی بہت ساری چیزوں کی ہوتی ہے. پھر آپ آہستہ آہستہ ہمبل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ سارا کچھ آپ کے ہاتھ میں تو تھا ہی نہیں, اور سارا کچھ آپ ہی نے نہیں کرنا, اور سارا کچھ اور بھی لوگ ہیں. ہاں, وہ شروع میں جب آپ کالج میں اسکول میں ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا, اور میں یہ کر سکتا ہوں, میں وہ کر سکتا ہوں. تو آج آپ جب ریئر ویو مرر میں دیکھتے ہیں ساری زندگی, اور بہت سے اپنے جیسوں کی زندگی, اور اپنے جو آپ کے پروفیشن میں لوگ ہیں ان کی زندگی, تو آپ ریئلائز کرتے ہیں تو یہ تو آپ کے بس میں, تو آپ کو تو کہیں کھڑا کر دیا گیا, آپ نے پرفارمنس دے دی, پھر آپ کو آگے بڑھا دیا گیا, پھر آگے پرفارمنس دے دی, پھر آپ کو آگے بڑھا دیا گیا. تو یہ کہنا کہ میں نے کچھ کیا ہے, یہ اب میرے لیے زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ چوز کرتا ہے نا آپ کو کچھ کام کروانے کے لیے, اور پھر آپ کو وہ مواقع دے دیتا ہے, اور دیکھتا ہے کہ بھئی اب آپ کیا کرتے ہیں, اب آپ کیا کرتے ہیں, اب آپ کیا کرتے ہیں, یا آپ پھر آپ پروموٹ ہو رہے ہوتے ہیں یا آپ ڈیموٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اس کے حساب وہ آپ کو ہر میں نے تو یہ اندازہ لگایا کہ ہر شخص کو لائف کا ایک پیکج ملتا ہے, اس میں کمیاں بھی ہیں, زیادتیاں بھی ہیں. کسی کو رنگ اچھا ملا, کسی کو قد اچھا ملا, کسی کو علم ملا, کسی کو کم علم ملا, کسی کو ذہانت وغیرہ, ایک عجیب سا پیکج ہوتا ہے. اچھا, جس کو ایک چیز میں کمی مل رہی ہے تو دوسری جگہ اس کو کمپنسیشن, تو اس نے اپنے پیکج کو ریکگنائز کرنا ہوتا ہے, اور اسی سے پھر ریئلائز کرنا ہوتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. سنگل ڈائمینشنل کمپٹیشن جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ ڈس ایلوژن کرتا ہے, اور بہت زیادہ ہرٹ بھی کرتا ہے. بیکاز اگر آپ کہیں جی میں وکیل ہوں تو میں بیسٹ ہوں, تو دوسرا کوئی میرے قریب ہی نہ آئے, یہ غلط ہے. یا آپ یہ سمجھنے لگیں کہ آپ وہ محل ہیں جس کے اوپر دنیا جو ہے وہ چل رہی ہے, تو پھر بھی بہت مسئلے ہو جاتے ہیں. پھر بھی بہت مسئلے ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح کوئی آپ کا کولیگ ہے وہ کہیں اور پہنچ گیا ہے, کوئی آپ کا کولیگ ہے کہیں پہنچ گیا ہے, تو فبیہا, وہ اس کا قسمت اور اس کا لائف کا پیکج اور آپ کا لائف کا پیکج. اس میں کمپیریزن نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنی زندگی جی رہے ہیں اور آپ کی اکاؤنٹیبلٹی اپنی ہے, دوسرا اپنی زندگی جی رہا ہے. اسی لیے جو احترام آدمیت کا بڑا پٹا ہوا فریز ہے, اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے ہر شخص کا احترام کرنا ہے, کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے. بنانے والا, وہ کریٹ کرنے والا نا, اسے تعلق رکھتے ہیں خالق اور مخلوق کا آپ کے ساتھ, اور اس کے ساتھ جو بھی ہے. اب وہ آپ کا نوکر ہے, آپ کا ٹیم میٹ ہے, آپ کا رشتہ دار ہے, آپ کا کچھ بھی ہے وہ مخلوق. تو اب آپ نے اس پر بدزنی کرنی ہے, نہیں کرنی ہے, آپ نے اس کو کرٹیسائز کرنا ہے, نہیں کرنا ہے, آپ نے اس کے بارے میں کچھ رائے رکھنی ہے, نہیں رکھنی ہے. بہت مشکل کام ہے یہ, ظاہر ہے, اور یہی صبر ہے. اور یہی صبر ہے جس پر آپ نے ریئلائز کرنا ہے کہ میں نے اگر اس کا اپنا پیکج, میرا اپنا پیکج, اس کا اپنا پیکج, تو جو میرے پاس ہے میں اس پہ شبر و شکر کروں. میرا قد 6 فٹ نہیں ہو سکتا. مجھے شوق تھا, راک ہڈسن کی موویز دیکھا کرتے تھے, آپ نہیں بن سکتے راک ہڈسن, ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہے, جو ہے وہ ہے. اور آپ بے شمار اور بھی شوق ہوتے ہیں, آپ کے کئی دوستوں کے پاس ایسی چیزیں, لیکن آپ نے پھر اپنے لائف کے پیکج کو ریکگنائز کرنا. اور ویسے بھی میرا خیال ہے کہ کمپٹیشن آپ کا کسی کے ساتھ نہیں ہوتا. کمپٹیشن آپ کا اپنے آج اور کل کے ساتھ ہے. آج آپ جہاں ہیں, کل آپ کو اس سے بہتر جگہ پہ ہو, تو آپ کمپٹیشن میں آگے جا رہے ہیں. ورنہ پھر آپ جس کے ساتھ بھی کمپٹیشن کریں گے, یو ڈونٹ نو کہ اس نے کتنا ہارڈ ٹائم گزار لیا اور اب کہاں پہ کھڑا ہے. بالکل درست. جی بالکل ٹھیک. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو ہم بہت ساری پاور دیتے ہیں, اتنی پاورز کہ آپ بہت ساری تبدیلیاں لا سکتے ہیں, تو آپ کس چیز کو پک کریں گے تبدیلی کے لیے کہ یہ چینج کریں؟ پاکستان میں, پاکستان کے حوالے سے
پاکستان میں دیکھیے تبدیلی لانے کی ضرورت نہیں ہے، تبدیلی کے عمل کو سمجھنا ضروری ہے. جو آپ تبدیلی کہہ، اگر پاور مجھے مل جائے فار ایگزامپل، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے آئین کے نیچے کوئی 12-13 ہزار قوانین پروونشل اور فیڈرل بنے ہوئے ہیں. یہ ریاست کی طاقت ہے، یہ ریاست کی یوں سمجھیے کہ رگیں ہیں. یعنی قانون بنے ہوئے موجود ہیں اور یہ اصل میں ریاست کی طاقت ہے. ایگزیکٹلی. تو اگر آپ نے ریاست کو چینج کرنا ہے، آگے بڑھانا ہے، تو آپ انہی قوانین کو جان کر پہچان کر ان کے توسط سے اپنی پالیسی کو گراؤنڈ پر امپلیمنٹ کریں گے تو ریاست آگے بڑھنا شروع ہو جائے گی. سمپل. ہوتا کیا ہے کہ سیاسی جماعتیں یا سیاسی قوتیں یا گورنمنٹس یا منسٹرز ہم چاہتے ہیں ایسے ہو جائے. اب وہ ایسے ہو نہیں سکتا کیونکہ آپ آئین کے پابند ہیں. آئین کے نیچے 12,000 قوانین کی پابندیاں آپ کے ارد گرد، تو آپ نے اسی میں سے راستہ نکالنا ہے. اور چونکہ وہ گھبرا کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے اتنی یہ رول ہے، یہ لا ہے، اس میں ہم یہ نہیں کر سکتے، اس میں ہم یہ نہیں کر سکتے، تو سمجھتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ جو طاقت ملنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنی طاقت کی ڈیٹیلز کو پہچان لیں اور پھر اس کے تھرو آپ اس کو کریں. اور پھر اسپیسیفک سٹیپس بھی ہیں جو لیے جا سکتے ہیں. تو بہت ساری تبدیلیاں آپ لا سکتے ہیں، لیکن جو ریاست کا جو مینجمنٹ ٹول ہے وہ قوانین ہے. اسی لیے پہلے زمانے میں یا آج سے کچھ عرصے پہلے تحریک پاکستان کو دیکھ لیں، تمام لیڈرز وکلا تھے، ہندو بھی، مسلمان بھی، پارسی بھی، اور وہ ایک ہی زبان میں گفتگو کر سکتے تھے. تو اسٹیٹ کرافٹ کو آگے بڑھانے کا موقع ملتا تھا. ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ قانون بذات خود ایک طاقت ہوتا ہے نا. درست کہہ رہی ہیں آپ، ایسا ہی ہے. خود ایک طاقت ہے، تو آپ اس طاقت کو پراپرلی یوز کرنا شروع کر دیں گے یا اس کو امپراپر کر لیں گے، تو دونوں صورتوں میں جو رزلٹ نکلے گا وہ آپ کے سامنے ہوگا. اچھی تبدیلی آ جائے گی، نہیں تو بری تبدیلی آ جائے گی. بالکل ایسا ہی ہے. چلے، ہمارا اصل میں پروگرام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو کوئی ایسی ٹیکنیکس، ایسے طریقے بتائیں جس سے کہ وہ آج کے زمانے میں تیزی سے سکسیس کا سفر کر سکیں. کیونکہ ہماری جو نئی جنریشن ہے نا، اس کو یہ بہت ہوتا ہے کہ ہمیں کہیں سے موقع مل جائے کہ ہم جلدی پہنچ جائیں اس جگہ پہ. ہم بھی سوچتے تھے ایسا، لیکن ہمارے شاید زمانے کا سوشل میڈیا یا میڈیا نہیں تھا، یا ہمارے ہاتھوں میں ریموٹ کنٹرول نہیں تھا جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا کہ جی فوراً چیزیں تبدیل کی جا سکتی ہیں. ہمیں پتہ تھا کہ نہیں، ہم نے اٹھ کے جانا ہے، ٹی وی بند کرنا ہے اور پھر اس کے بعد کوئی اور کام کرنا ہے. تو وہ ایک مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے. اب ہمارے بچوں کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہمیں ہر صورت میں بڑی تیزی سے ترقی کرنی ہے. اب یہ بتائیں کہ اس تیزی سے ترقی کرنے کا کوئی ہنر ہے تو انہیں بتائیں، ورنہ ان کو بتائیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے سکسیس کے لیے. دیکھیے، ترقی جو ہے وہ انسان کرتا ہے، اور آپ اپنی شخصیت میں پہلے انویسٹ کرتے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح آپ اپنے اس سیل فون کے اندر ایپ لوڈ کرتے ہیں اور وہ ایپ لوڈ ہوتی ہے تو وہ فنکشن پرفارم ہوتا ہے نا. تو اسی طرح آپ نے اگر اپنی ذات میں مختلف علوم کی ایپس ہی لوڈ نہیں کی تو آپ کیسے پرفارمنس دے سکیں گے؟ آپ نے شاعری کی بھی ایپ لوڈ کرنی ہے، علامہ اقبال کو بھی پڑھنا ہے، غالب کی بھی ایپ لوڈ کرنی ہے تاکہ آپ میں ڈیپتھ کریٹ ہو. آپ نے ہسٹری کی بھی ایپ لوڈ کرنی ہے اپنی ذات کے اندر. آپ نے کریٹو پروسیس کی بھی کرنی ہے، جغرافی کی کرنی ہے، سوشیولوجی کی کرنی ہے، اور جو ایشوز آپ کو پسند ہیں. جس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں اس دنیا سے متعلق جو بھی آپ بننا چاہتے ہیں، آپ کو اس کے علم کی ایپ کو یا اس کے علم کے بارے میں آپ نے اپنے آپ میں چیزیں ڈالیں گے تو پھر آپ میں سے کچھ نکلے گا جس کی پذیرائی کمرشلی ہوگی. کمرشل پذیرائی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اندر کچھ نہ ہو. تو اگر ہمارے جو نوجوان طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ او لیولز اے لیولز کے بعد فوراً کمانے کی طرف چل پڑیں، سارا کچھ کریں، شاید کئی اپرچونیٹیز ہوں، میں نہیں کہتا کہ نہیں ہے، لیکن وہ بہت شارٹ لیوڈ ہوں گی. جو آپ میں انسان میں کی سوچ میں ڈیپتھ چاہیے اس کے لیے اسے ایپ لوڈ کرنی چاہیے. نہ اب جو ہمارے نوجوان نسل ہے، اور وہ زمانہ بھی اب کافی حد تک ختم ہو گیا. پہلے آپ کو یاد ہے بی اے میں لوگ اسکول سے نکل کے بی اے کرنے کالجز میں جاتے تھے. یہ وہ ٹائم سلاٹ تھا جس میں آپ شاعری بھی اٹیمپٹ کر رہے ہیں، ڈرامہ کر رہے ہیں، کوئی ڈیبیٹ کر رہا ہے، کوئز میں پروگرام میں حصہ لے رہا ہے. انسان کی شخصیت نکھرتی تھی اور پھر آپ چوز کرتے تھے. اب بچے او لیولز اے لیولز کے بعد ٹیوشن سینٹرز میں پڑھ کے فوراً وہ فراگ جمپ کر کے چاہتے ہیں کسی کیریئر میں آ جائیں.
شاید چلے جائے, مطلب کوئی ایپ وہ بھی بنا لیں, کوئی ایسا کام کر لیں, کوئی ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم کو یوز کر لیں, کوئی سارا کچھ کر لیں. لیکن میری ذاتی رائے یہ ہوگی کہ وہ اپنی ڈیپتھ جنریٹ کریں ریڈنگ کے تھرو, سوچ کے تھرو, لکھنے کے تھرو اور کریٹیو میجرز, اور اس کے لیے انہیں اس ایپ سے ہٹنا ہوگا, اس سیل فون سے اس کو سائڈ پہ رکھنا ہوگا کچھ عرصے کے لیے, تاکہ آپ کا یہ جو اوریجنل فون ہے یہ کام کر سکے, اوریجنل جو آپ کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے اس کے سگنلز جو ہیں وہ کام کر سکیں. تو میں اپنے وکیل نوجوان وکلا جب میرے پاس آتے ہیں تو ان کو بھی میں یہی سمجھاتا ہوں کہ اس کو ذرا شٹ آف کر کے بیٹھیے, بیکاز آپ سوچ ہی نہیں سکتے نا, آپ کو کلائنٹ پیسے دے رہا ہے آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کے لیے کہ آپ کو سلوشن دیں گے. صرف انگریزی پڑھنے کو تو نہیں دے رہا, قانون پڑھ کے بتا دیں کیا ہے, بلکہ وہ کہہ رہے جی میں اس مصیبت میں گرفتار ہوں, مجھے اس میں سے باہر نکالیں. اب آپ نے کیس کرنا ہے, نہیں کرنا ہے, لیگل نوٹس دینا ہے, کون سا لیگل آرگومنٹ, کون سی دلیل استعمال کرنی, اس کے لیے آپ کو خود بھی ٹائم چاہیے. تو آپ کو اس طرح کی چیزوں سے کچھ عرصے دور رہنا پڑے گا, دن میں کم از کم. تو اسی لیے میرے پاس تو یہ ہماری زندگی سے نہیں نکل سکتا. نہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں نکالیں, لیکن اپنے آپ کو تھوڑا ٹائم دیں. اس لیے میری ٹیبل پر کمپیوٹر نہیں ہے, میں ڈکٹیشن دیتا ہوں, میں اپنا جو ای میل ہے وہ بھی آپریٹ نہیں خود کرتا. کیونکہ ایک شخص میرے پاس آیا ہے داد رسی کے لیے اور وہ کچھ سلوشن چاہتا ہے, تو میں ایپس میں گیم کھیل رہا ہوں تو میں اس کو نہیں, مجھے سوچنا پڑے گا نا, تھوڑی دیر ریفلیکٹ کرنا پڑے گا. چاہے موٹر وے پہ جا رہا ہوں, فلانا کیس آیا, فلانا معاملہ آیا ہے, تو وہ ریفلیکشن جو ہے اسی میں کریٹیوٹی پنہا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو نوجوان طبقہ ان کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ اگر انہوں نے سسٹین طریقے سے آگے بڑھنا ہے اور ایک ٹرو سکسیس سٹوری بننا ہے تو وہ اپنے آپ کو پہلے ٹائم دیں شروع میں, اور ان مختلف ایپس کو لوڈ کریں. کتنی اچھی بات آپ نے بچوں کو ہمارے ان کی زبان میں بتا دی ہے جو اس جنریشن کو سمجھ آ سکتی ہے. میرا دل چاہ رہا ہے ابھی ہم اور باتیں کریں, لیکن ٹائم جو ہے وہ ہمارے پاس لمیٹڈ ہے. آپ کوئی بات ہمیں بتا کے جانا چاہیں لاء کے حوالے سے کہ جس کو ہم مائنڈ کریں اپنی زندگی میں تو اس سے جنرلی بہتری آ سکتی ہے, کیونکہ آپ قانون کی دنیا کا ایک بڑا نام ہے, تو قانون کے حوالے سے ہمیں بتا کے جائیں کچھ ایسا. دیکھیے, قانون کا بیسیکلی مطلب ہے کہ آپ نے جو نظام ہے ریاست کا, معاشرے کا, آپ نے اس کے ہم آہنگ چلنا ہے, اس سے متصادم نہیں ہونا. اور جو آپ کا ریلیجن بھی یہ کہتا ہے, یہ اسلام بھی ریلیجن آف کووننٹ ہے. اللہ تعالیٰ بھی انسان سے کووننٹ کر رہے ہیں کہ بھئی اگر تم یہ کرو گے تمہیں یہ ملے گا, تم یہ کرو گے تمہیں یہ, ایسا کرو گے تو اس کا رسپانس. کووننٹ دیا نا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی جورسڈکشن کو کووننٹ کے ساتھ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بھی ایک انٹرنیشنل لاء پریکٹیشنر کی تھی کہ وہ معاہدے کرنے, ایگریمنٹس کرنے, سارا کچھ کرنا. اب یہ ہے ہماری میراث, ہماری ریلیجس میراث. اس کو جب آپ آئین کے تناظر میں دیکھیں, آج کے تناظر میں دیکھیں, تو جو قوانین جو آپ کے ملک میں ہیں اور جو بین الاقوامی قوانین جن پہ آپ نے سائن کیے, جو معاہدات سائن کیے, ان پر آپ نے عمل درآمد کرنا ہے. اور اگر آپ ان کے خلاف جائیں گے تو معاشرے میں بھی نقصان اٹھائیں گے, اور بعد میں تو نقصان اٹھانے کے چانسز اور بڑھ جاتے ہیں. بہت صحیح بات آپ نے ہمیں قانون کے حوالے سے گائیڈ کی. بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ ہم آپ سے مشورے لیتے رہیں گے, کیونکہ ہمارا جو ویمن کیئر سینٹر ہے وہ ایسا فورم ہے جس پہ جو ینگ جنریشن ہے اور جو خواتین ہیں ان کو اپنی زندگی کے حوالے سے مشورے چاہیے ہوتے ہیں, تو ہم کبھی آپ سے بھی اس کے حوالے سے مشورے لیتے رہیں گے. بہت شکریہ. جی تو ناظرین, دو اہم باتیں ہمارے مہمان نے آج ہمیں بتائیں. ایک تو یہ کہ آپ جو بھی بننا چاہتے ہیں اس کی ابتدائی جو انفارمیشن, اس کا جو ابتدائی علم ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ جو بھی دنیا کے قوانین ہیں ان کو بریک نہ کریں, قانون شکنی نہیں ہونی چاہیے, ان کو فالو کریں, اسی میں زندگی کی کامیابی ہے. اس پیغام کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان.